اچھا، وہ جو ہم بات کر رہے تھے الحمد کے حوالے سے، اور اس میں جو چیزیں ڈسکس ہم کر رہے تھے اس میں بینگ اے ہیومن، جو انسانوں کے لیے قرآن علامہ البیان جو عطا ہوا ہے، وہ ہمیں اس کے حوالے سے ہماری ڈائمینشن، ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو کیونکہ ایک اس کو عام سا مطلب دیکھیں، عام سا معنی دیکھیں الحمد کا، کہ تعریف ہے اللہ کی، اس کو تعریف کا ایک سمپل معنی دے کے اس کو بڑا لمیٹائز کر دیا، بڑا لمیٹڈ سا کر دیا ہے، اور ایک اس سے اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کوئی اس کے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ کوئی جمع کر رہے ہیں ہماری تعریفیں، اور جو ہے بعد میں جو ہے نا حساب ہوگا کہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ نوازا جائے گا. تو یہ تو یہ تو ایسا تاثر جو ہے اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بے شک پاک ہے، کیونکہ یہ کام تو بشری طور پہ کافی جو ہے انسان کر چکے ہیں. ہم ماضی میں ان کی بہت بہت مثالیں ہیں جو کہ غرق ہو گئے ہیں، جو کہ چاہتے ہی اسی طرح کے نظام تھے، معاملات تھے. ٹھیک ہے. تو جیسے عربی ایک بڑی وسعت رکھتی ہے، ایک ایسی زبان ہے، تو اس میں جو ہے نا ہر لفظ کے جو ہے نا مختلف معنی ہیں. ٹھیک ہے. تو تعریف اور اوبیڈینس یہاں پر اگر جو ہے وہ استعمال اس معنی میں زمرے میں کیا جائے تو وہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، اور اس پہلی آیت میں ہی ساری جو ہے وہ بات ایک مکمل طور پر بتا دی گئی ہے. ایک کلوز، ایک ایس او پی بیان کر دی گئی ہے، اسٹریٹ اینڈ فارورڈ، کہ الحمدللہ رب العالمین. اب چونکہ ہم ایک کریشن ہیں، تو ہمارا جو ایک پیٹرن ہے عام لائف میں بھی دیکھیں کہ ہم اپنے سے سینئر کو جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، وہ دین سینئر کو کرتا ہے، دین لیٹر آن سب سے جو بگ تھم ہوتے ہیں ان کے پاس چیز پہنچتی ہے. تو ایگزیکٹلی ڈسینڈنگ آرڈر میں جب ہم دیکھیں گے تو پہلے عالمین کا کنسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ عالمین سے کیا مراد ہے، عالمین کیا شاء ہے. تو عالمین جو ہے ایک سیٹ پیٹرن، ایک لائف، جیسے ایک گلوب ہے، ایک ارتھ ہے، ارتھ میں آسمان ہے، اس کے اندر موجود چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے جو ہے نا نیچرل معاملات ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ ایکسیپٹ ہیومنس. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان سے جائزہ لیا جائے تو وہ ایک بالکل سیٹ آرڈر کے تحت جو ہے نا وہ سارے معاملات اپنے نبھا رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو عالمین کا یہ ایک سینکرنائزڈ اور اتنا سینٹرلائزڈ اور اتنا کنٹرولڈ اور اتنا فلالیس جو ہے وہ نظام جو ہے، اس کو ہیڈ کرنے والی جو سپریم پاور ہے، جو رب ہے، وہ اللہ ہے، جس کی اوبیڈینس میں یہ ساری چیزیں ہیں، جنہوں نے اپنی جو ول ہے وہ سبمٹ کر دیا، اپنی عقل کو سبمٹ کر دیا ہے، اپنی ڈومیننسی کو، اپنے کمالات کو، اپنی پاورز کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے. اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یس، یو آر اوور گاڈ، یو آر اوور سسٹینر. اب کائنات کی باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر تو اس آیت کا اطلاق ہو چکا ہے، وہ تو نظام کا حصہ بن چکی ہیں اور وہ بغیر کسی خلل کے اس پر کاربند ہیں. لیکن انسان یہ پڑھنے کی حیثیت سے اس پر کیا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اوبیڈینس میں آ جائے. اوبیڈینس میں آنا کہ اس کو رب مان لینا ہر معاملے میں، ہر قسم کی اپروچ میں.